اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دین کا ایک بہت بیسک اصول سمجھنے والے ہیں جس کے بارے میں ہم میں سے میجورٹی کو بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ آپ ہمیشہ ہمیں لگتا ہے نا، جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر ہی تب آتے ہیں جب ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جب دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، اور خدا نخواستہ ایٹ ون پوائنٹ دیر کمز اے اسٹیج جہاں انسان اللہ تعالیٰ کو ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ ہم مسلمان گھرانے کے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو سرعام سوال پوچھنے نہیں دیتے، ورنہ ہمارے گھروں کے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو دین چھوڑ چکے ہیں لیکن آپ کو بتائیں گے نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مرتد کی سزا موت ہے، یہ ماننے والے لوگ یہاں زندہ ہیں۔ اس سے پہلے جتنے سوال جواب ضروری تھے، اس سے پہلے اس انسان سے جتنی بات پوچھنا ضروری تھا کہ کوئی ناراضگی تو نہیں چل رہی، رب کا اور آپ کا رشتہ ٹھیک تو ہے، زندگی میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی، یا پھر اس کو بیسک کانسیپٹس ٹھیک کر کے بتائے ہوتے۔ وہ جب لوگوں کو دیکھتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے سنی ہی نہیں، یا ہم جب آنکھیں ہماری باہر آ رہی ہوتی ہیں آلموسٹ، جب ہم دیکھتے ہیں کسی انسان کو کہ اس پہ رب نے بڑی عنایات کر دی ہیں، ہم شادی کے لیے مر رہے ہیں اور کسی کی شادی بڑے آسان سے ہوگی، کسی کے پاس بچے نہیں ہیں اور کسی اور کے بچے آسانی سے مل رہے ہیں، کوئی بیٹے کے لیے دنیا میں سب کچھ کرنے کو تیار ہے، حلال حرام، لیکن ایک بیٹا چاہیے زندگی میں، کیوں کہ بیٹے پالا کرتے ہیں بڑھاپے میں، رب کون ہوتا ہے؟ تو بیسک کانسیپٹ بہت کلیئرلی ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ وَأَمَّا، اور جب إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب ہم اسے امتحان میں ڈالتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق، ترجمہ کہہ رہے ہیں اس پہ تنگ کر دیتے ہیں۔ قدر تنگ کرنے کو نہیں کہتے، قدر کہتے ہیں حساب کتاب کے مطابق، پوری میجرمنٹ کے مطابق۔ پہلے بے حساب آ رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے صرف حساب کے مطابق کسی کو دینا شروع کر دیا ہے کہ آپ اتنا ڈیزرو کرتے ہیں، اتنی آپ نے محنت کی اور اتنا ہی نتیجہ نکل کے آ رہا ہے۔ تنگی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہم جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ آنے شروع ہو جائے تو ہمیں تنگی ہی لگتی ہے، کیونکہ رب اتنے فضل، اتنا کرم، اتنی عنایتیں ہمیشہ کرتا رہتا ہے کہ ہم اپنا آپ ذرا عبد کے درجے سے تھوڑا اوپر اٹھا لیتے ہیں، ڈیمانڈنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں، ایسے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نے نہ دیا تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ اور یہ دونوں اسٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے شکایت کے طور پہ کہیں، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے ان دونوں اسٹیٹمنٹ سے۔ اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ چلو دوسرے انسان کے بارے میں تو سمجھ آتا ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا۔ the word was when we test them، جب ہم ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ رب نے خوار کیا، رب نے خوار نہیں کیا، اس نے امتحان میں ڈالا ہے۔ اب اپنی زندگی میں دیکھنا پڑے گا کہ کتنے سارے ایسے امتحان ہیں، کسی کی جاب چلی گئی ہے، کسی کے پاس بیماری ہے، کوئی انسان چاہیے تھا آپ کو نہیں ملا، موسم اتنا شدید سردی ہے، شدید گرم ہے کہ آپ کو زندگی سے ویسے ہی تنگ ہے کہ یا اللہ مجھے نہیں زندہ رہنا تھا۔ Everything here on this planet is a test۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اس لیے نہیں کی کہ وہ آپ سے ناراض ہے، کوئی بھی چیز پنشمنٹ نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہ کے کوئی ڈیسائیڈ کیسے کرے گا کہ پنشمنٹ کیا ہوتی ہے اور امتحان کیا ہوتا ہے؟ رب نے بتا دیا نا ان دونوں آیتوں میں، جب آپ ڈھونڈتے ہیں نا بڑا لمبا عرصہ، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ وہ انسان تو اکنالج کر رہے، چلیں اس نے نعمت کے بارے میں اکنالج نہیں کیا کیونکہ اسے لگ رہا ہے 6 سال میں نے پڑھائی کی، پھر میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا، یا یہ CSS کا امتحان میں نے دیا، میں نے محنت کی، میں نے اتنی سفارشیں کی، میں نے پیسے لگائے، میں نے یہ کیا، میں نے تو ایونچولی وہ سارا کریڈٹ اپنے اوپر ہی لے لیتا ہے انسان کہ یہ سب تو میرا صلہ ہے، یہ سب تو میں نے کمایا ہے۔ ہاں عزت رب نے دی ہے، وہاں ابھی بھی ہم ایک لفظ بھول رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کی توجہ اس ایک لفظ کے اوپر آ جائے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے تو عزت اور نعمت عطا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بلیسنگ نہیں ہے اور کوئی بھی چیز پنشمنٹ نہیں ہے۔ الٹیمیٹ بلیسنگ جنہ ہے، الٹیمیٹ پنشمنٹ جہنم ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی کو سب کچھ عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سب کچھ تو کبھی بھی کسی کو نہیں ملتا، ہماری نظر سے دیکھو تو لگ رہا ہوتا ہے سب مل گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس دنیا میں بادشاہ نہیں ہونے دیتے، غنی نہیں ہونے دیتے۔ ہر انسان کے دل میں ایک ایسی آرزو ہے جو پوری نہیں ہو رہی، بے بسی ہی انسان کو انسان رکھتی ہے۔ تو جب ہم انسان کو آزماتے ہیں اور اسے عزت اور اکرام ادا کر دیتے ہیں،
کیا بتا رہی ہیں یہ دونوں آیات ہمیں؟ اگر کسی انسان کے پاس پیسہ بہت کھلا آنے لگ گئے، صحت بہت اچھی ہے، تعلیم کے ادارے بڑے سارے ہیں، آپ کے پاس بڑی اپرچونٹیز ہیں علم حاصل کرنے کی، آپ دنیا میں جو جہاں چاہے جا سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں، بڑی بڑی ایل سی ڈیز خرید رہے ہیں، فون کی ڈیوائسز خرید رہے ہیں، ہر چیز ایسا لگتا ہے دنیا آپ کے قدموں میں ہے. No matter what you are given, it is a test. امیجن کریں کسی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گھر عطا کر دیا ہوں، بڑی ساری دولت عطا کر دی ہو، بیٹے ہوں جو گورنمنٹ کی جابز میں لگ گئے ہیں، ہر چیز قدموں میں ایسا لگ رہا ہے آ کے رکھ لیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس انسان کو رات کو نیند نہ آتی اور پیسہ خرچ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے. جب کسی انسان کو یہ یاد رہے گا تو ہمیں نظر آئیں گے ارد گرد گھومتے ہوئے لوگ، اکڑ کے گھومتے ہوئے لوگ، دوسرے انسانوں کو کمتر سمجھتے ہوئے لوگ، حقیر جانتے ہوئے لوگ، جانوروں سے اور بے جان چیزوں سے بدتر ٹریٹ کرتے ہوئے لوگ. بڑی گاڑی مل گئی ہے تو راستے میں 4 لوگوں کا ایکسیڈنٹ کر کے چلا جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ آ کے اس کو بچا لیں گے. جس کو پتا ہو کہ اب کمر کی ہڈی میں درد ہوگا، اب اتنا بوجھ آیا ہے کندھوں پہ کہ رب بچا لے بس. اور جو امتحان میں ہیں وہ تو الگ بات ہے، اس طرح کے امتحان میں بڑے کم لوگ ہیں، میجورٹی جو ہے وہ دوسرے طرح کے امتحان میں. ورنہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہر انسان کا رزق وسیع کر دیتے تو زمین پہ فساد برپا کرتے پھرتے لوگ. دنیا کا سائیکل چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سب کچھ نہیں دے دیا یہاں پہ. کون کرے گا؟ اگر سب انسانوں کے پاس پیسہ بالکل برابر میں آ گیا تو مستری کا کام کون کرے گا؟ تو آپ کے سڑکوں کی صفائی کون کرے گا؟ کون آپ کے لیے سبزیاں اگاتا پھرے گا؟ پھر کسی کو کام ہی نہیں کرنا. اتنے بیسک لیول پہ اللہ تعالیٰ انسان کی بیسک جو پرابلمز ہیں نا، جو اسے چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، جو چیزیں اسے چبھ رہی ہیں، وہ کلیئر کر دیتے. پھر انسان کے پاس جب بیسک کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہر چیز کے اوپر جا کے سبمٹ کر دیتا ہے. آج بھی میں حیران ہوتی ہوں اور میں غمگین ہوں ان سارے سوالوں پہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے آج کے دور میں پوچھے گئے ہیں. جب آپ کی ذات مطمئن ہو جاتی ہے نا رب سے. پچھلے دنوں کسی نے گروپ میں مجھ سے پوچھا تھا کہ میم لوگ تو بڑے سوال کر رہے ہوتے ہیں، میں جب کچھ بھی پڑھتی ہوں تو اب میرے دماغ میں تو کوئی سوال نہیں آتا. ایسے یاد کریں 5-10 سال پہلے آیا کرتے تھے، پھر آپ نے رب کو جان لیا، اب آپ صرف سرنڈر کرتے ہیں. What you realize is so many people have not been able to surrender. So many of us، ہمیں یقین ہی نہیں آیا کہ وہ العلیم ہے، الحکیم ہے. بس اتنی سی بات پہ یقین نہیں آیا ابھی تک. اس کی بنائی ہوئی دنیا جو نہیں دیکھی، اس کا لکھا ہوا قانون قرآن جو نہیں دیکھا. I literally show my students some video of the universe، چاہے وہ سمندر کے اندر ہے، چاہے وہ پودوں کے بارے میں، چاہے وہ کسی بھی بارے میں. And then I made them read the Quran کہ بیٹا یہ دونوں چیزیں کنیکٹ کریں. وہ جس نے دنیا بنائی ہے قرآن اسی نے اتارا ہے. اب قرآن کی لفظ آپ کے لیے بھاری ہوں گے، ورنہ اس سے پہلے قرآن پڑھانے والوں کی وجہ سے قرآن کا لفظ بھاری نہیں تھا آپ کے لیے. صحت ایک امتحان ہے. میں بات کر رہی تھی کہ بڑے کم لوگ ایسے امتحان میں آتے ہیں جن کو سب عطا کر دیا جاتا ہے اور اب ان کا امتحان ہے. اب اللہ کرے راتوں کو نیند نہ آئے، اب اللہ کرے پیسہ خرچ کرتے ہوئے ڈر لگے. علم امتحان ہے جس کو اللہ نے کچھ سکھا دیا ہے. اب اچھا بول سکتے ہیں تو وہ امتحان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. انسان پہ اس کی وسعت سے بڑا کوئی بوجھ نہیں ہے، اس کی وسعت سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں ہے. وسعت کیپیبلٹی، آپ کا پوٹینشیل کیا ہے، آپ کے پاس ٹیلنٹ کیا ہے، بس وہی ٹیسٹ ہے. پھر یوسف علیہ السلام کی طرح آپ جا کے بادشاہ کو بتاتے ہیں انی حفیظ علیم، مجھے خزانچی بنائیے، آپ مجھے کوئی اور پوزیشن دے رہے ہیں. ایسا سیلف کانفیڈنس. ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں انسان کو ہمیں اٹھا اٹھا کے پھینکا جاتا ہے. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بک پڑھ رہی ہوں میں. کل وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں گزرنے والا ٹائم 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا. ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے لیے. اور آپ کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. 1400 سال پہلے ایک حصہ اپنے لیے، سیلف کیئر کی باتیں ہو رہی ہیں، سیلف ٹائم کی باتیں ہو رہی ہیں، می ٹائم کی باتیں ہو رہی ہیں. جو آج کل کے دور میں کوئی ماڈرن انسان آ کے ہم سے کہتا ہے کہ می ٹائم بڑا ضروری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیتے تو پتہ چل جاتا. ہم جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، مڈل کلاس فیملیز ہیں، ہم نے اب کرنا کیا ہے کہ ہمیں کوئی دکھ جائے بڑی گاڑیوں والا، ہمیں کوئی دکھ جائے بڑے محلوں والا،
ہمیں کوئی دکھ جائے ہاتھوں میں سونے اور چاندی اور ہیرے کی انگوٹھیاں پہن کے پھرنے والا، ہمیں کوئی دکھ جائے بہترین سے بہتر کپڑے پہن کے پھرنے والا، تو اس کو حسد کی نظر سے نہیں دیکھنا، اس کو اس نظر سے بھی نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس پتہ نہیں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اللہ کے پاس سے ہی آیا ہے سب کے پاس، اور سب کا امتحان ہے، سب کا امتحان ہے۔ وہ جس کو زیادہ مل گیا وہ زیادہ بڑے امتحان میں ہے۔ بڑے بڑے عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے صحابہ کرام، جو یہ کچھ چند صحابہ کرام جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا، وہ سب سے لیٹ داخل ہو رہے ہیں جنت میں، کیوں کہ اب وہاں کھڑے ہو کے امتحان دینا پڑتا ہے۔ ہم اپنا مائنڈ سیٹ تو چینج کریں، بچوں کے لیے تو صاف سفید کر کے جائیں سارا کچھ۔ کسی کے بارے میں بڑی گاڑی دیکھ کے ہمیں یہ پتہ چلے کسی کو اتنے کنال کا گھر مل گیا، ہمیں پتہ چلے کسی نے اتنی گاڑیاں خرید لی ہیں، تو اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ بیٹا اب وہ انسان بڑے امتحان میں ہے۔ اب اس سے پوچھا جائے گا کہ صدر کے مین شاہراہ پہ 200-500 فقیر کیوں پھر رہے تھے؟ جتنے پروفیشنل ہوں گے ان میں سے کوئی مجبوری میں تو نہیں تھا وہاں پہ؟ کیوں بچیوں کو پننے اور جرابیں بیچنی پڑ رہی ہیں رات کو 3 بجے تک، جب تک کنگیاں ساری نہیں بکیں گی ہم گھر نہیں چلے جائیں گے؟ اپنے آپ کو بیٹھ کے بتانا ضروری ہے کہ ان کے سر پہ امتحان بہت بڑا آن پڑا ہے۔ بچوں کو کلیئر کر دیں گے نا ہم کہ بیٹا یہ امتحان ہے، پیسہ تو مانگ رہے ہو، اس کے ساتھ اس امتحان کے لیے بھی تیار رہنا، ایک ایک روپے کا، ایک ایک پائی کا جواب دینا ہوگا۔ امتحان صرف پیسہ نہیں ہے، وقت امتحان ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کے پاس بے پناہ وقت پڑا ہے صبح سے لے کر شام تک، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح شام مزدوری کر رہے ہیں، جنہیں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے فٹ بال بنانی پڑتی ہے، مزدوری میں ہے، چاہے بچہ ہے چاہے بڑا ہے، مزدوری صرف گھر بنانے میں نہیں، ہر چیز میں۔ اس کے پاس تو کوئی وقت نہیں ہے بیٹھ کے سوچنے کا۔ ہم ہیں جو ایک ببل میں رہ رہے ہیں، ایک طبقہ ہے انسانوں کا جو بہت نچلے درجے کی زندگی گزار رہا ہے، بڑی تکلیف میں ہے۔ ان کے پاس وقت نہیں ہے یہ سوچنے کا کہ دنیا میں کون سے پرابلمز ہیں، ان کو حل کیسے کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، یہ وقت لگژری نہیں ہے، ٹیسٹ ہے۔ صحت جو ہمارے پاس ہے لگژری نہیں ہے، ٹیسٹ ہے۔ ہمیں تو بیماری صرف امتحان لگتی ہے نا، صحت امتحان ہے کہ اس صحت کا کیا کیا تھا۔ What did you do when you were doing fine in life؟ یہ جو سوچ آپ کی سلامت ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ کرے کہ ہمیں اس امتحان کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے۔ کوئی اس دنیا میں، بچوں سے آپ پوچھیں نا، 6 سال کے بچوں سے آپ کو کیسے پتا اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتے ہیں؟ دے ٹیل یو میم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیرنٹس دیے، کپڑے ہیں، کھانا ہے، اسکول ہے۔ اور آپ ان سے پوچھتے ہیں بیٹا اس دنیا میں اس وقت کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ماں باپ نہیں ہیں، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتے؟ اتنی ایزی بات ہے، خود پہ عنایتیں ہوتا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے مشروط نہ کریں اس کو۔ خود اپنے اوپر زندگی تنگ ہوتے دیکھیں، حالانکہ وہ تنگ نہیں ہو رہی، حساب سے آ رہی ہے۔ جتنا ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس سے کم تر دینا رب کی شان نہیں ہے، لیکن کوئی مصیبت آتے دیکھیں تو رب ناراض ہے یہ نہ کہنا شروع کر دیں اپنے آپ سے۔ آج ہم لٹرلی لکھیں گے کہ میری زندگی کا امتحان کیا ہے، وقت کا زیادہ ہونا یا وقت بالکل نہ ہونا، پیسے کا زیادہ ہونا یا پیسہ بالکل نہ ہونا، صحت کا ہونا یا صحت کا نہ ہونا، دونوں امتحان ہیں۔ اب دونوں میں ریکوائرمنٹس الگ الگ ہیں، اور یہ والا امتحان زیادہ سخت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم امتحان کو امتحان کی طرح ٹریٹ کریں، اللہ کے راضی اور ناراض ہونے سے اس کو مشروط نہ کریں۔ ہم امتحان کو دوسروں کے امتحان بھی دیکھ لیا کریں، ان کو پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھا کریں۔ بچوں کے سامنے جس لہجے میں ہم کہہ دیتے ہیں نا فلاں کو اتنا کچھ مل گیا، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہی زندگی ہے۔ جنت کے بارے میں تو ہم اتنے فیسینیٹ کبھی نہیں ہوئے۔ اللہ کرے کہ سورہ فجر کی یہ جو 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری کائنات سمیٹ لی ہے، ہم وہ سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔